اچھا شیخ صاحب، آج کل ہر اسٹیشن پہ مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں جی اور ریلوے ملازمین جو ہیں وہ تنخواہوں کے مطالبات کر رہے ہیں. اچھا، کچھ عرصہ پہلے تک تو شانتی تھی اور خوشحالی کا ہر طرف دور دورہ تھا، تو یہ اچانک ریلوے کو کیا ہوا ہے کہ ریلوے تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں رہا؟ بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ بات کی ہے. یہ ریلوے ایڈمنسٹریشن کی مس مینجمنٹ ہے. اتنا بڑا ادارہ اور پھر ملازمین کو تنخواہیں نہ ملے. بڑا دیکھیں، کیا اس ملک کی میں یہ کہوں گا سروسز اس ملک کو کما کے تو نہیں دیتی، یا عدلیہ کما کر تو نہیں دیتی، یا ہاسپٹلس کما کے تو نہیں دیتے، یا اے جی آفس والے کما کر تو نہیں دیتے، یا سول سیکریٹریٹ کے جو لوگ ہیں وہ کما کے تو نہیں دیتے. ہم پر یہ قدغن لگا دی گئی کہ جناب آپ جو کمائیں گے اس میں سے آپ کو اپنی تنخواہیں ملیں گی. بھئی ہم تو آج بھی 64-65 ارب روپے کما رہے ہیں، باقی ادارے تو کچھ نہیں کما کے دیتے. ان کو تو حکومت اے جی پی سے تنخواہیں دے دیتی ہے، لیکن ہمیں کہتی ہے کہ جناب آپ خود کمائیں گے خود کمائیں گے. پہلی بے انصافی تو یہ حکومت کی طرف سے. اچھا، وہ جو 64-65 ارب روپے آپ کماتے ہیں وہ ہم اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. جیسے ہی ہمارے پاس کیش آتا ہے رات کو جانے سے پہلے ہم اپنا ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک میں کر دیتے ہیں، اور جو چھوٹے شہر سے ہیں وہ آتے ہیں وہ بھی اگلے دن اسٹیٹ بینک میں چلے جاتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم نے آپ کو یہ سال میں اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، باقی آپ پورے کریں. سر دیکھیں، پاکستان ریلوے جو ہے نا، پوری دنیا کے اندر اس کے اندر پیسہ ڈالا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پالیسی بنائی ہے انڈیا نے 1999 کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال 1000 ارب اپنے ادارے میں ڈالیں گے. 1000 ارب اپنے ادارے میں ڈالیں گے. 2024 میں 25 سال پورے ہو جائیں گے. وہ ہر سال دے رہے ہیں وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھیں، اب جرنلسٹ ہے ماشاءاللہ، ہم آپ کو پھر ہم 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ریلوے کی طرف سے. ہم آرمی کو دیتے ہیں، ہم مختلف سروسز کے اداروں کو، بلائنڈ کو فری ٹریول کراتے ہیں. 75 سال سے زیادہ وہ بالکل ٹوٹل فری کراتے ہیں. یہاں یہ میرا سوال ہے کہ کیا ریلوے فلاحی ادارہ ہے؟ اگر تو فلاحی ادارہ ہے تو پھر ہم پر یہ قدغن کیوں لگاتے ہیں جی جتنا کمائیں گے اس میں سے آپ اپنی تنخواہیں لیں؟ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وابڈا نے داتا صاحب کا بل معاف کر دیا ہے، یا وابڈا نے کسی مسجد کا بل معاف کیا ہے؟ وہ تو نہیں دیتے. لیکن ریلوے انتظامیہ جو ہے، یہ ایک طرف تو ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف ہم سارے ایسے کام کرتے ہیں. ایک اور بات، جب تک ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، ریلوے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگی. اب ایک ہوپ ہے، لیکن مجھے اپنے ریلوے کی موجودہ بیوروکریسی کے اوپر بالکل وہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ وہ ہوپ کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا، تنخواہیں نہ ملنے کی کیا بڑی وجہ؟ اب تنخواہیں نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں ایک عجیب سے عجیب کام کرتے ہیں یہ. بڈھی گھوڑی لال اگام کی اپنے بچپن میں مثال سنی تھی، وہ کام کر رہے ہیں. اب ریلوے میں ایک نیا سسٹم متعارف کرا دیا گیا جی، سیپ. میں تو اس کو سانپ کہتا ہوں. اس مہینے جو ملازمین کو تنخواہ ملی ہے، گینگ مین، اگر آپ نے ٹرین پہ ٹریول کیا، وہ غریب آدمی جو نیچے سے پتھر اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹور. یہ شیڈوں میں کام کرنے والے غریب ملازمین، اسٹیشنوں پہ کام کرنے والے غریب ملازمین. ایک تو ان کو 2 ماہ کے بعد تنخواہ ملی، اور اگر تنخواہ ملی ہے تو کسی کی 15,000 کم ہے، کسی کی 20,000 کم ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی جی وہ دارہ بنایا جی سیپ. میں اس کو سانپ کہتا ہوں. وہ ڈس رہا ہے لوگوں کو، ان سے وہ چل ہی نہیں رہا. بھائی اتنا بڑا ادارہ ہے، چاروں صوبوں میں پھیلا ہوا ادارہ ہے. بھائی میرے، اگر آپ نے اس کو لانا ہے آٹومیٹک کسی سسٹم کے اوپر، تو کسی چھوٹے سیکشن پر اپلائی کریں. ایستا ایستا بتریج اس کو بڑھاتے چلے جائیں. ایک دم لا کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ملازمین کی نہ ان سے تنخواہیں بن پا رہی ہیں. یہ ریٹائرڈ ملازمین کا حال ہے. ریٹائرڈ ملازمین کو بھی پیسے نہیں ملے، اور یہی 2 ماہ سے. اور سکھر میں تو ایسے میرے جو پٹرولر لوگ ہیں، جو پٹرولر ہمارے کام کرتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہمارا ایک شہید ہوا تو آپ نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی آپ کو مبارکباد دے دوں کہ آپ کے ماشاءاللہ آپ نے ہماری آواز کو اٹھایا تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی اسٹیشن کا نام تبدیل ہوا تو وہ حیدر علی شہید کے نام پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی کر دیا گیا. تو یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اور آج مزدور بڑا پریشان ہے، سراپا احتجاج ہے. اور یہ عام سے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں. بھی پیسے لانا تمہارا کام ہے، میرا تو نہیں ہے. چیئرمین ریلوے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے سیکٹری فنانس کے پاس بیٹھے، سیکٹری فنانس سے پیسے لے کر آئے.